أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد صدق اللہ العظیم ترجمہ: کیا پسند آتا ہے تم میں سے کسی کو یہ کہ ہوئے اس کا ایک باغ کھجور کا اور انگور کا، بہتی ہوں نیچے اس کے نہریں، اس کو اس باغ میں اور بھی سب طرح کا میوہ ہو حاصل، اور آ گیا اس پر بڑھاپا اور اس کی اولاد ہیں ضعیف، تب آ پڑا اس باغ پر ایک بگولا جس میں آگ تھی جس سے وہ باغ جل اٹھا۔ یوں ہی سمجھاتا ہے اللہ تم کو اپنی آیتیں تاکہ تم غور کرو۔ اے ایمان والو، خرچ کرو ستھری چیزیں اپنی کمائی میں سے اور اس چیز میں سے کہ جو ہم نے پیدا کیا تمہارے واسطے زمین سے، اور قصد نہ کرو گندی چیز کا اس میں سے کہ اس کو خرچ کرو، حالانکہ تم اس کو کبھی نہ لوگے مگر یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ ہے، خوبیوں والا۔ ایود احدکم، یہاں سے ایک دوسری مثال بیان کی جا رہی ہے ریاکاروں کے حق میں، ریاکاروں کی ریاکاری کو ظاہر کرنے کے لیے۔ جیسے پیچھے گزر چکا ہے کہ جو لوگ اپنا مال دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں تو وہ مال بالکل بیکار ہے، ضائع ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہاں ایک دوسری مثال بیان کی گئی۔ مثال اس انداز سے ہے کہ ایک آدمی جس نے باغ لگایا ہے اور اس باغ میں زیادہ تر کھجور ہیں، انگور کے درخت ہیں، اور پھر نیچے نہریں بھی چل رہی ہیں، اس کے علاوہ دوسرے پھل شل بھی اس باغ میں ہیں، زیادہ تر کھجور و انگور ہیں اور دوسرے بھی اس میں ہیں۔ تو اب یہ باغ جو ہے پھل پھول دینے لگا، پھل اس پر آنے لگا، تو اسی زمانے میں وہ شخص لگانے والا بوڑھا ہو گیا۔ تو ظاہر بات ہے بوڑھا ہو گیا تو کمزور ہو گیا، کام کرنے کے اب قابل نہ رہا۔ ادھر اس کی اولاد بھی ہے ساتھ ساتھ، لیکن اولاد کیا ہے، چھوٹی ہے۔ تو یہ انتہائی احتیاجی کا زمانہ اس کا ہو گیا۔ تو ایسی صورت میں جو ہے اس کے باغ پر ایک بگولا آ گیا جس میں آگ تھی، تو وہ باغ بالکل تباہ و برباد ہو گیا، جل گیا۔ تو اسی طرح ریاکار کا حال ہے بعین ہی، کہ جو آدمی ریاکاری سے صدقہ خیرات وغیرہ دے گا تو اس کا حال بھی اسی طرح ہے، گویا اس نے باغ لگایا نیکیوں کا، لیکن موت کے بعد اس کی حالت اسی بوڑھے جیسی ہو گئی جو کمانے اور دوبارہ باغ لگانے کی قدرت نہیں رکھتا، کیونکہ موت کے بعد تو انسان کا کوئی عمل ہی نہیں رہا۔ تو جس طرح وہ بوڑھا عیال دار اس کا بہت محتاج ہوتا ہے کہ پچھلی کمائی محفوظ ہو تاکہ کمزوری میں کام آ جائے، اور اگر اس حالت میں اس کا باغ اور مال متاع جل جائے تو اس کے دکھ اور درد کی کوئی انتہا نہیں رہے گی۔ اسی طرح یہ صدقہ اور خیرات جو ریا نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے کیا گیا تھا، عین اس وقت ہاتھ سے چلا جائے گا جب کہ وہ اس کا بہت حاجت مند ہوگا، یعنی قیامت کے دن، کیونکہ قیامت کے دن تو وہاں اعمال نہیں ہوں گے، یہی دنیا کے کیونکہ اعمال کام آئیں گے۔ انسان محتاج ہوگا، کاش مجھے وہاں کی چیزیں ملیں، لیکن چونکہ اس نے پابندی نہیں کی تھی جی
جو شرائط تھے پیچھے جن کا تذکرہ آیا ہے کہ احسان جتلانا بھی نہ ہو، ایذا پہنچانا بھی نہ ہو، ریاکاری بھی نہ ہو، تو اس نے خرچہ تو کیا تھا، بظاہر تو وہ اعمال تھے اور اس کو شاید امید ہو جی کہ میرے یہ اعمال آخرت میں مجھے کام آئیں، لیکن چونکہ شرط پوری نہیں کی تھی، ریاکاری کی تھی، تو اب ریاکاری نے سارا کچھ اس کا تباہ کر دیا ہے۔ تو جیسے اس بوڑھے کا عین احتیاجی کے وقت کیا ہے، باغ تباہ ہو گیا کہ بوڑھا بھی ہو گیا، باغ لگانے کے قابل نہیں، کمانے کے قابل نہیں، پھر اولاد تو ہے لیکن اس کا خرچہ بھی اس کے ذمہ ہے، پھر اولاد بھی کمزور ہے کہ جو اس کی کیا دست بازو بن سکے، وہ بات بھی نہیں ہے، تو بہت زیادہ کیا ہے مشکل وقت اس پر آیا ہے، تو اس وقت باغ تباہ ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح قیامت کے دن بھی بہت مشکل وقت انسان پر ہوگا، لیکن ریاکاری نے اس کے عمل کو برباد کر دیا ہوگا، تو اس آیت تمثیل سے سمجھایا گیا جی کہ پھر احتیاجی کے وقت یہ تمہاری عبادات تمہارے کام نہیں آئیں گی، کیونکہ ریاکاری سے وہ تباہ ہو چکی ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ لکم الآیات، جی اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو سمجھاتا ہے، بیان فرماتا ہے، تاکہ تم غور فکر کرو اور اپنی عبادت کو اچھے اور عمدہ انداز سے کرو، اس میں کوئی ایسی چیز نہ آنے دو جس کی وجہ سے تمہاری عبادات جو خرچ کرنا ہے جو کچھ بھی ہیں وہ برباد نہ ہونے پائیں۔ اگلی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، تو یہاں فرمایا کہ عمدہ مال خرچ کرو، یعنی خرچ کرنا ہے، خرچ کا تو سلسلہ چل رہا ہے پیچھے سے، تو لیکن یہاں اور بات یہ سکھائی گئی اور فرمائی گئی کہ مال خرچ کرنا ہے تو عمدہ ہو، گھٹیا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آیت کا شان و نزول یہ ذکر کیا مفسرین نے کہ بعض لوگ جو ہے نا چیزیں لاتے تھے بہت گھٹیا تھے، گھٹیا یعنی اچھی چیز تو اپنے لیے اور گھٹیا چیز فقیروں کے لیے۔ آج کل بھی لوگ کہتے ہیں چلو جی مولوی جی کو دے کر آ جاؤ، طالب علموں کو کھلا دو گھٹیا چیزیں، ٹھیک ہے اچھی چیزیں نہیں دیں گے، گھٹیا گھٹیا، تو اس سے منع کیا کہ نہیں خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے پر، تو جو تم نے کما رکھا ہے اس میں سے عمدہ چیزیں خرچ کرو، اور اس طریقے سے بعض حضرات کہتے ہیں تو یہ بات سے مراد ہے حلال، حلال چیزیں خرچ کرو، کیونکہ حرام تو خرچ کرنا جائز ہی نہیں ہے، حرام کمانا ہی جائز نہیں تو آگے خرچ کرنا کیسے جائز ہوگا، تو اس لیے عمدہ عمدہ اور حلال ہو تو اور زیادہ عمدہ، عمدہ اچھی چیزیں خرچ کرو جی، اور ردی اور گھٹیا چیزیں خرچ نہ کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، جی اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، تو یعنی ایک تو یہ کہ خود ہاتھ کی کمائی ہے، پہلا ہے طیبات ما کسبتم، جی مال ہے، تجارت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، جو بھی ہے جی نوکری ہے، کوئی صورتیں ہیں مال کمانے کی، تو اس میں سے عمدہ میں سے جو ہے خرچ کرو، اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، تو یہ در حقیقت زمین کی پیداوار پر جو عشر ہے شریعت میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو ہم نے نکالا ہے زمین سے اس سے خرچ کرو اللہ کے راستے میں، یعنی عشر دیا کرو، تو گھٹیا چیزیں نہ خرچ کرو، لا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، کہ وہ گھٹیا چیزیں، خبیث سے مراد یہاں گندی اور گھٹیا چیز ہے جی اس کو خرچ نہ کرو۔ آگے فرمایا وَلَسْتُمْ بِآخِذِينَ، ایسی خرچ نہ کرو کہ خود تم لینے والے اس کو نہیں ہو۔ مقصد یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے تمہارے کوئی حقوق وغیرہ ادا کرنے ہیں تو وہ گھٹیا چیز آپ کو ان حقوق میں ادا کرے تو تم خود لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یار یہ گندی چیز ہمیں دیتا ہے، ہمارا حق جو ہے وہ صحیح صحیح تمہیں ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، یا مثلا کوئی آ کر ہدیہ اور تحفہ دیتا ہے، سوغات وغیرہ دیتا ہے کہ یہ لے لو بھائی، جی تو ہے وہ گندی چیز گھٹیا چیز ہے تو تم خود لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو، فرمایا ایسی چیز اللہ کے راستے میں نہ دو، ہاں تم وہ دو جو خود لینے کے لیے تیار ہو، یعنی جس کو لے کر تم خود خوش ہوتے ہو، ایسی عمدہ چیز جو ہے دوسروں کو بھی دیا کرو۔ آگے فرمایا الا ان تغمضوا فیہ، تو گھٹیا چیز نہیں لینا چاہتے مگر یہ کہ چشم پوشی کر لو کہ دینے والا آدمی اس قسم کا ہے کہ اب اس کی رد نہیں کی جا سکتی، تو چلو چلو یار لے لو، اس نے بھیجی جو ہے جی، لیکن دل نہیں کر رہا ہے، تو ایسی چیز جو تم خود لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو تو پھر غرباء اور مساکین کو ایسی چیز کیوں دیتے ہو؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا جائے تو اچھی چیز کو خرچ کیا جائے، عمدہ چیز کو خرچ کیا جائے، گھٹیا اور ردی اور بیکار چیز جو ہے اٹھا کر وہ غریبوں کو نہ دی جائے اور اللہ کے راستے میں نہ دی جائے۔ اس لیے آگے فرمایا وَاعْلَمُوا، جی یقین کر لو، جان رکھو، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہارے مالوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جی جیسے پیچھے بھی گزر چکا ہے جی، تمہارا ہی فائدہ ہوگا اس میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو یہ کل قیامت کے دن جو ہے یہ کام آنے والا ہے، تو اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے، جب مقصود ہی تمہارا نفع ہے تو اس لیے اپنے نفع کے لیے اچھا مال دینا چاہیے۔ آگے فرمایا حمید، جی خوبیوں والا، جی
مراد یہ ہے کہ اس کی تو کامل صفات ہیں. یہ تو ظاہر بات ہے جس ہستی کی کامل صفات ہیں، کامل ذات ہے، تو اس کے راستے میں گھٹیا چیز دی جائے؟ ظاہر ہے اس کے راستے میں گھٹیا چیز ہرگز نہیں دینی چاہیے، بلکہ عمدہ چیز یہ اس کے راستے میں دی جائے، گھٹیا چیز ہرگز نہ دی جائے. تو یہ مال خرچ کرنے کے طریقے بیان فرمائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اپنے راستے میں خلوص نیت کے ساتھ ریاکاری اور من و اذا سے بچا کر صحیح انداز سے خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور عمدہ اور طیب اور حلال مال جو ہے وہ خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے ذریعے ہمارے آخرت میں نجات فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.